2017 میں 28 اکتوبر کو میرے اوپر پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو گئی. ISPR کا ایک اعلامیہ جاری ہوا اور انہوں نے پہلی دفعہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ورڈ یوز کیا, وچ از ویری ISIS کے لیے میرے خیال سے برٹن اس کو یوز کرتا تھا. اب اس میں ظاہر ہے ان کا تو آئی تھنک PTI اور ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ تھا, بٹ اگر آپ ریلیجس سائڈ پہ بھی دیکھیں تو آپ کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور دوسری اس سائڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب جتنی بھی سائٹس ڈیجیٹل پہ کام کر رہی ہیں, آئی فیل لائک کہ وہاں ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جو بہت ہی سخت مزاج ہوتے جا رہے ہیں کہ جی میرا مرشد تو میرے انجینئر صاحب یا میرے ساحل بھائی یا میرے راجا کیسر صاحب. ہم PTI کو کہتے تھے, اب میں تو اس طرح بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ ISPR نے اپنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ جب ڈیجیٹل کے اوپر لوگوں کو لانا شروع کیا تو وہ ڈیجیٹل پیٹریوٹس تھے, بٹ وہ طالبان سافٹ طالبان کی شکل تھی. اور سیم چیز جو ہے وہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو جو آنے والی آگے نسل ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ہم بڑا متنفر اور ایک ان میں بغض اور ایک ان کے اندر بچپن سے ایک تشدد جو ہے ان کے دلوں میں آ رہا ہے؟ میں بالکل 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پلیٹ فارم اور اس سے ریلیٹڈ لوگ اس سے آزاد ہیں. انہوں نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. آپ نے اس پلانٹ ارتھ پہ میرے وہ اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرنے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں اور جن فرقوں کے یہ لوگ فرنٹ مین ہیں, ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہو کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, ان کی بات نہیں سننی, یہ گمراہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ساروں کی بات سننی ہے. شیطان بھی اگر اچھی بات کرتا ہے وہ لے لینی ہے. یہ میری تربیت, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے تمام اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سارے فرقوں کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. نہ ہم نے کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ. ہم اسی سسٹم کے حصے دار ہیں جو انہوں نے بنایا ہے, اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں, صرف ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, ایجنسیاں اس سے فنڈنگ کرتی ہیں. مجھے اگر ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہوتی تو میرے بھائی, جب ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر اتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی 2016, 17, 18 میں, PTI کی بات, جی بالکل, اگر آپ کی طرف جاتے تو میں نام, مجھے نام لینے میں مجھے آپ کو پلیٹ فارم آپ لیں. PTI نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی, جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے. ٹھیک ہے, مان گئے نا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جعلی ہو رہا ہے. یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں, یہ ظالم تھے. یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا, خدا گنجے کو ناخن نہ دے, آج انہیں ناخن ملے ہیں نا, اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے, اور ہٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے حقیقت TV کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ, کل کو آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں. پالیٹکس سے ان کا لچ فرائی کرنا ختم کروائیں. میں اس وقت بھی کرتا تھا, آج تو میں حق بجانب ہوں. میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا, حالانکہ 2013 میں نے PTI کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے, کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہیں, لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل قد کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے. مجھے نہیں نظر آ رہا. میرے منہ میں خاک. میری خواہش ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے 27 سال بعد سب کو معاف کیا تھا, لیکن نیلسن منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش, اس کا 1% بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے, نہ نواز شریف کو نصیب ہے, نہ زرداری صاحب کو. یہ صرف نام لے سکتے ہیں. حقیقتاً یہ بہت بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں. تو وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف آئیں. وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ PTI کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں, میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں. بہت سخت. جی میں دہشت گرد, دیکھیں نا دہشت گردی کیا ہے. آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ TTP جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے, یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے.
یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں, میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں, یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف, اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں, مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچ تلا ہے. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں ہمیشہ سے ہوں, لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا. ٹی ٹی پی والے 1000 بندے مار دیں گے, لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں, یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں. انہوں نے تو ابھی یہ ٹویٹ کی ہے نا, میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے, اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ہمارے لائیو سیشن میں میرے اسٹوڈنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں, میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے, کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے, مستقبل اس کا کیا ہونا ہے. یہ جو نفرت ہے نا, اس لیول پہ نفرت نہیں جانی چاہیے. پی ایم ایل این نے بھی تو یہی کیا, میاں صاحب کی گجرانوالی تقریر اس وقت یہ ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے. اب مجھے مثالیں, مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا, مجھے فرعون کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل تک یہی کہتے تھے یہ چور ہیں وہ چور ہیں, ان کی بات نہ کریں, ہم نے نیا بندہ لے کے آئے. اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں, یہ مجھ سے بڑے چور ہیں, تو بھائی تو بھی نکل, ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے. تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں, لیکن تو ہر بات پہ جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے, سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. واللہ عالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جینوئنلی نہیں چھوڑ کے جا رہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ہم اس نے ظان رکھتے ہیں کہ جنرلی چھوڑ کے نہیں جا رہے, ورنہ تم کسی بات پہ قائم نہیں رہے. یہ پی ٹی اے والوں کا سب سے بڑا مرض ہے. جیسے ہی ہم ان کو غلطیاں گنوانا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں نواز شریف بھی ایسا تھا. تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے؟ ہمیں کس چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے؟ تم تو وہی کچھ نکلے. ٹھیک ہے, پھر یہ دھوکہ دہی چھوڑ دیں, یہ چیز ہے. تو میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے. ہاں بالکل, نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے. اور میں یہ بالکل, اور یہ خود مان چکے ہیں. اب دیکھیں, مجھے شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا. میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا. یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا. ٹھیک ہے, بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی اے مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا, اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہے ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ ہے ہی چیز. تو عادل راجہ کے بارے میں شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے, وہ آج تک گمراہ کر رہا ہے. ان کی میٹنگوں میں بھی وہ آن لائن آئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 3-3 4-4 مزے کر رہے ہیں, کوئی ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں کچھ. یہ میں اس لیے بات کروں کہ میں ریلیجس بندہ ہوں,
میں مولویوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کی منافقت کی وجہ سے, پولیٹیکل جماعتوں کو بھی. اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا یہ کہیں گے زرداری بھی یہ کرتا ہے, نواشی بھی یہ کرتا ہے. یار یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا, ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا, تیری پھوپھی بھی ناس کی سی, اور بھائی میری ساری پھوپھیاں بھی ناس جان. تو آڑے پھوپھے نے جو کیتا ہے نا, یہ بڑی سخت زیادتی کیتی ہے. ڈفرنٹ ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی اس اعتبار سے پابند نہیں کیا گیا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, اجتہاد. جو واضح لائنیں ہیں وہ کھینچ دی گئی ہیں, وہ اصول بتا دیا گیا, وہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پائیں گے. اور وہ مشورے سے کیا طے پائیں گے کہ حلال کے دائرے کے اندر. یعنی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اکثریت یہ ووٹنگ کر دے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے گی. نہیں, جہاں اسلام کی حدیں ٹوٹیں گی وہاں پھر آپ ڈیموکریسی نہیں دیکھیں گے, وہاں پہ وہ پرنسپل کو آپ فالو کریں گے جو قرآن و سنت میں ہے. لیکن ایز اے معاشرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں فٹ زیادہ بیٹھ سکتے دیکھیں, یہ اگر آپ ٹاپک ڈسکس کریں گے یہ پورا 1 گھنٹے کا علیحدہ سے ٹاپک ہے. میں نٹ شیل میں سے کور کرنے لگا ہوں کہ اسلامک ڈیموکریسی جسے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرتی ہے, مذہبی جماعت کے طور پہ سب سے آرگنائز جماعت وہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آن کرتے ہیں. انہوں نے 3-4 دفعہ خود کش حملے اپنے اوپر کروا لیے ٹی ٹی پی کے, صرف اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف ہے کہ اتنی بڑی ریلیجس پرسنالٹی پاکستان کے آئین کو مانے ہوئے ہے. اس اعتبار سے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی پالیٹکس, ایون پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے اعتبار سے ایسٹ مانتا ہوں. اب تو مجھے کہنے میں آر نہیں, اب تو پی ٹی آئی کے لیے بھی وہ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نقلیں اتارتے تھے, آج وہ پی ٹی آئی کے منظور نظر ہیں. ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے, آج بھی اچھے لگتے ہیں. ہاں, ہم اصول کے اوپر کھڑے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ٹی آئی کے اس وقت امام ہیں, تو وہ ایسٹ ہیں. کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بننے سے روک لیا ہے. یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے, قومی دھارے میں رکھا ہوا ہے. ٹی ایل پی سے ہمارے جو اختلافات اپنی جگہ, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ انہوں نے اسلحہ اٹھانے کے قومی دھارے میں آیا. یہی ہونا چاہیے, یہی ایک طریقہ ہے. اب رہا آپ اسلامک سسٹم جو ہے, ڈیموکریسی ماڈرن فارم ہے خلافت کی ان ٹرو اسپرٹ. دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر کا خطبہ ہے جو انہوں نے اپنی وفات سے چند دن پہلے دیا. جب وہ حج پہ گئے تو منا کے میدان میں یہ بات مشہور ہوئی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سیدنا عمر کی وفات کے بعد ہم ابو بکر کی طرح فلاں شخص کو خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر نے کہا میں یہیں پہ خطبہ دوں گا. 6830 نمبر حدیث ہے بخاری میں. یہ اتنی ہیوی ڈیوٹی حدیث ہے کہ میں نمبر اس کا بول رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی. حضرت عمر نے کہا کہ میں یہیں خطبہ دوں گا, ایسی کی تیسی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ خلیفہ کسی کو چنیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اگر آپ یہاں بات کریں گے نا تو بات پھیل جائے گی. آپ تسلی سے مدینہ شریف جائیں اور جا کے وہاں خطبہ دیں. اور وہ ان کی زندگی کا آخری خطبہ ہی ثابت ہوا جمعے کا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھٹنا لگا کے ممبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے ساتھیوں کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے وہ کچھ کرنی ہے, آج بڑے غصے چ نے تے اے رپلائی ٹو کرنے لگے جے سارے نو. میں نے اس پہ کہا تھا اس زمانے میں اگر یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو لیک ہوئی ہوتی تو حضرت عمر کا یوٹیوب کے اوپر بیان آتا ہوگا تو اڈی ایسی دی تیسی. تو حضرت عمر نے وہاں ایک ڈیٹیل خطبہ دیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو کبھی مستقبل کے لیے تم نے دلیل نہیں بنانا. وہ کیٹاسٹروفک ایک کنڈیشن تھی جس میں ابو بکر کو چنا گیا. یعنی حضرت عمر خود مان رہے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر کو چنا گیا ایسا خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے. سقیفہ بنی ساعدہ میں وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو گئی تھی کیونکہ سعد ابن عبادہ جو ہے وہ انصار کو اکٹھے کیے ہوئے تھے. یہ وہاں پہ لڑائی ختم کرنے گئے تھے. وہاں پہ قبائلی سسٹم کی تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے اس چیز کا پتہ ہو. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. وہ مجبوراً اس وقت ہوا. اور وہاں پہ بھی حضرت ابو بکر نے جب خطبہ دیا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں اٹھایا اور کہا ان دونوں میں سے ایک خلیفہ چن لو کیونکہ یہ مہاجرین میں سے ہیں, یہ قبائلی سسٹم ہے. قریش کے علاوہ اگر تم نے کوئی خلیفہ اٹھایا یہ باقی عرب کے لوگ اس کی اطاعت نہیں اختیار کریں گے کیونکہ سب سے ایلیٹ خاندان قریش کا تھا. اس سسٹم کو آج آپ نہیں سمجھ سکتے. اس سسٹم کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو مجبوراً لانچ کرنا پڑا ورنہ پیپلز پارٹی کا حشر نشر ہو جانا تھا کیونکہ وہ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے خاندانی طور پہ. ٹھیک ہے, آج بھی اگر مریم نواز نہ ہوتی نون لیگ ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے,
اب عمران خان صاحب کے پاس اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ جیسے لوگوں سے، ان کو مشورہ دیں، اپنی اولاد میں سے نہیں لیکن کم از کم کسی دوسرے کو سپیس دے کے اگر پی ٹی اے کو آپ نے چلانا ہے تو بندہ لے کے آئیں۔ وہاں پہ حضرت عمر نے کہا کہ آندہ اگر اس طرح خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا، اور وہی ہوا ہے یزید کے کیس میں کہ مسلمانوں پہ ایک زبردستی خلیفہ مسلط کیا گیا تلوار کے زور کے اوپر۔ لہٰذا مسلمانوں کے مشورے سے، اس میں الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کے مشورے سے چننا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت ابوبکر نے انہیں گن پوائنٹ پہ لانچ کیا، نہیں، انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ بہتر خلیفہ ثابت ہوئے، آپ بندہ بتائیں کون سا ہے، ہم سے ڈسکس کریں۔ سب نے جب انہوں نے نام پروپوز کیا ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے دیکھیں 6 رکنی کمیٹی بنائی، اور اس میں بھی دلیل اپنے کو نہیں بنایا، کہا یہ 6 لوگ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ صحیح بخاری 3700 نمبر حدیث ہے۔ دلیل بنائی کہ یہ وہ 6 صاحب ہیں، 10 اشرم وشرہ میں سے بچے ہیں، ایک اور بھی تھے چونکہ وہ بہنوئی تھے، انہیں ذکر ہی نہیں کیا سعید ابن زید کو کہ میری رشتہ داری ہے، کہا یہ 6 بندے ہیں، ان میں سے جو بھی چن لو، ٹھیک ہے۔ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص۔ حضرت عثمان چنے گئے، آخر میں جو ٹائی پڑی نا 2 بندے رہ گئے تھے، عثمان اور علی۔ نیچرلی حضرت علی نے خلیفہ بنا تھا، لیکن حضرت علی کی خلافت کی جب باری آئی ہے، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی بچاؤں، حضرت علی مسجد نبوی میں آئے ہیں اور کہا کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے جو خلافت کا بیڑا غرق کرنا تھا وہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عثمان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ تم بوجھ میرے اوپر ڈالنا چاہتے ہو، کیونکہ مخالفین بھی کہتے تھے کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں۔ دیکھیں ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ مخالفین بھی راضی ہوتے ہیں کہ یہ اپ رائٹ بندہ ہے، اس کے اوپر ہم ایگری کرتے ہیں، ان کا حضرت علی کے اوپر ہمیں اعتبار ہے کہ یہ بندہ امت کو صحیح چلائے گا۔ مخالفین نے بھی کہا، اپنوں میں بھی۔ حضرت علی نے کہا اس طرح نہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کل کو میں خلافت سنبھالوں گا، ہو سکتا ہے عثمان کا قتل میرے متھے تم لوگ مار دو، اور یہی ہوا۔ حالانکہ انہوں نے بڑی احتیاط کی، مسجد نبوی میں آئے، انہوں نے کہا ابھی جس نے مخالفت کرنی ہے کر لو۔ لوگوں نے بیعت کی، ایکسیپٹ کیا، کچھ عرصے بعد انہی میں سے لوگ نکلے اور جنگ جمل کروا دی، حضرت علی کو مجبوراً جانا پڑا، ٹھیک ہے، مدینہ شریف چھوڑ کے۔ تو لیکن حضرت علی کی خلافت تینوں خلفاء میں موسٹ ڈیموکریٹک طریقے سے جو منعقد ہوئی ہے خلافت، وہ حضرت علی کی خلافت ہے۔ قبائلی سسٹم میں جب ایک قبیلے کا سردار ووٹ ڈالتا تھا، وہ پورے قبیلے کی ووٹ شمار ہوتی تھی۔ مجھے بتائیں، یہ ہمارے جو ایم این ایز منتخب ہو کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ایم این اے ووٹ ڈالتا ہے تو کیا 25 کروڑ عوام سے پوچھنا پڑے گا؟ نہیں، وہ ریپرزینٹیٹیو ہے ہر ایک لاکھوں کا۔ اس طرح قبائلی سسٹم میں جو قبیلے کا سردار جب ووٹ ڈالتا تھا نا، اگر حضرت حسین نے بیعت نہیں نہ کی یزید کی تو پورے بنو ہاشم نے نہیں کی، ایک بندے کی ووٹ نہیں۔ اور جب کوئی کرتا تھا، یہ قبائلی سسٹم تھا، آج والا نہیں۔ آج والا سسٹم میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بہتر سسٹم ہے اس دنیا کے لیے، کیونکہ اب قبائلی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے۔ تو اس زمانے میں پیور ڈیموکریٹک سسٹم تھا، قبیلے کے سردار ہی آتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں قرآن میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دیکھو اللہ نے تمہیں فتح دی ہے تو لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ گروہ در گروہ کیوں؟ بعض لوگوں نے نبی اسلام کو جینون پروفٹ مانا، بعض نے ایک عرب کے قریش خاندان کے واریر کا غلبہ پورے عرب کے اوپر، جو صدیوں سے باقی امپائر سے مارے کھا رہے تھے، انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم تو ہمیشہ آپس میں لڑتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بندہ اتنا اسٹرانگ ہوا ہے، پورے قبیلے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمان نہیں ہو رہے تھے بیسیکلی، مسلمان اس لیے ہو رہے تھے کہ نبی اسلام مسلم تھے، اصل میں وہ اس سردار کی اطاعت اختیار کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں مضبوطی دی، وہ ایمان پہ ٹھک بھی گئے جب قرآن انہوں نے سنا۔ انیشلی اسی وجہ سے جب نبی اسلام کی وفات ہوئی ہے تو ہزاروں لوگ مرتد بھی ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک عرب کے واریر کا غلبہ مان لیا تھا، جس طرح چنگیز خان کے بعد بیٹوں میں اختلاف ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ فرق ہے چنگیز خان میں اور رسول اللہ میں، کہ یہاں اتنے لوگ خلاف ہوئے، نبی الاسلام نے پیش گوئی کی تھی کہ رومن اور پرشین امپائر گھرے گی۔ یار یہ کتنی بڑی نبوت کی صداقت ہے کہ ایک بندے کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے، ایک مٹھی بھر جماعت ہے صحابہ کی، اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، انہوں نے نہ صرف عرب کے ان مرتدین کے اوپر غلبہ پایا بلکہ چند سالوں میں رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا۔ یہ غلبہ اگر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا نا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی الاسلام ایک گڈ واریر تھے۔ حضور کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں میں ہزاروں لوگ حضور کو چھوڑ جائیں، اس کے باوجود ایک مختصر جماعت عرب کے ان تمام فتنوں پہ قبضہ پائے ود ان 3 اور 4 ایئرس، زیادہ نہیں لگا، اور دونوں سپر پاورز کو الٹ دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو
قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سب ادیان پہ غالب کر دے. یہ نبی الاسلام کے ساتھ غیر معمولی ایک اللہ کی مدد تھی کہ آپ کی وفات کے بعد غلبہ ہوا ہے. اگر زندگی میں ہوتا نا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کی مینجمنٹ تھی. یہ اللہ کی ایک غیبی تائید تھی. تھوڑا سا اگر آپ پاکستان ایز اے ہول ایز اے نیشن دیکھیں، آئیڈینٹی جو کرائسس ہے اسپیشلی ینگ بچوں میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کا ریفرنس ان اے سینس قائد اعظم کو بھی ہم نے کانٹروورشل بنایا ہے، علامہ اقبال کو بھی ہم لوگوں نے کانٹروورشل بنایا. سیکولر طبقہ کہتا ہے 15 اگست کی تقریر، وہ پہلے 18ویں صدی کے آخر میں علامہ اقبال کی آپ پوئٹری پڑھیں تو وہ ایک ایولیوشن ہوئی ہے 1930 تک. اردوغان کی حکومت ہے، اسلامسٹ ہیں، بٹ ہر گھر میں آپ کو اتا ترک کی تصویر نظر آتی ہے، ہر جگہ پہ جھنڈا نظر آتا ہے. آپ مانتے ہیں اس کو، اس نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ظاہر واضح ہے. سو ہم ایز اے قوم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنفیوز نیشن ہے ابھی تک؟ مطلب ضیاء کا دور دیکھ لیں، افغان جہاد دیکھ لیں، ابھی دوبارہ سے آپریشن استحکام، ایمان تقویٰ جہاد، مطلب وہ چھوٹے چھوٹے بالز اینڈ فگرز ہمارے آس پاس چل رہے ہیں. اس پوری آئیڈینٹی کو آپ پاکستان کے کیسے دیکھتے ہیں؟ فلی کنفیوزڈ ہے جی. کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کٹی پتنگ ہے یہ نیشن. بالکل انہیں نہیں پتا انہوں نے کس طرف جانا ہے. اور آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہے، دن بدن زوال نظر آ رہا ہے. اور جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے نا، پھر آپ کو ہر جگہ زوال نظر آتا ہے. صرف اکانومی نہیں جاتی، ہاکی بھی چلی جاتی ہے، کرکٹ بھی چلا جاتا ہے، سنوکر بھی چلی جاتی ہے، اسکواش بھی چلی جاتی ہے، جن کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں تھا کہ ہمیں کوئی ہرا بھی سکتا ہے. یہ زوال ہمیں نظر آتا ہے. اردوغان کی آپ نے بات کی، اردوغان کمال اتا ترک سے انتہائی نفرت کرتا ہے. یہ اس کے جو قریبی لوگ جو اس کو مل کے آئے ہیں ان میں سے ایک بندے نے مجھے بتایا. اچھا، اس کے باوجود ان کے اسکولوں میں مجسمے لگے ہوئے ہیں اس کے، ہر گھر تو میں کہتا ہے تصویر میں لگی نے ان کو نا یعنی اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس چیز کے ساتھ ٹکرائیں گے نا تو ہم اپنی نیشن کو ریفارم نہیں کر سکتے. اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں. اتا ترک کا کتنا بڑا فیصلہ تھا آیا صوفیہ والا، ریورس کر دیا نا اس نے. کس طرح کیا؟ 100% نہیں کیا. مسجد بھی بنا دی اور نماز کی ٹائمنگ کے بعد وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، جیسس کرائسٹ کی جو تصویر یا وہ بت لگے ہوئے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے میوزیم ہے. ایک سٹیپ اس نے طے کروا دیا ہے. بہت بڑی دلیری ہے. ہمارے ملک میں کسی کے اندر یہ دلیری نہیں ہے کہ محمد علی جناح نے اگر کوئی اس وقت ڈیسیژن کیا تھا یا کوئی بیان دے دیا تھا تو انسان تھے نا. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ دنیا کی پالیٹکس بدل چکی ہے. اگر ہمیں کوئی ایسا ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ ہم ان کے فیصلے کے خلاف چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کوئی قرآن و سنت نہیں ہے، ایک انسان تھا. اچھا، باقی جو آپ نے یہ بات کی نا جو یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ ضیاء الحق آیا تو زبردستی کا اسلام نافذ ہو گیا، پھر مشرف صاحب آئے تو زبردستی کا ایک لبرلزم ہمارے اوپر نافذ ہو گیا، اور باجوہ صاحب نے تو پیچھے ساروں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ حقیقت بات ہے کہ پاکستان میں نہ علماء کو نہ پولیٹیکل لیڈرز کو اس اعتبار سے کوئی ویژن کلیئر ہے. اب مجھے بتائیں، جب پاکستان کی فوج کا حلف 1.5 لائن کا ہو کہ میں پولیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا، ایک بات وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں، اس ایک بات کا بھی پاس نہ رکھے. یاد ہو نا کوئی 1000 باتیں ہیں تو ان میں سے 900 کا انہوں نے رکھ لیا ہے، ایک بات کا پاس نہ وہ رکھ سکیں. ٹھیک ہے، آج پاکستان کی ہسٹری میں گالیاں تو پولیٹیشنز کو پڑتی ہیں. آدھا عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے ڈائریکٹلی اور باقی آدھا انڈائریکٹلی کی ہے. عمران خان صاحب کے بعد تو اب سب کو پتا چل گیا کہ ٹوٹلی یہ سسٹم یہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب برا وقت آتا ہے تو گالیاں پرائم منسٹر کھاتا ہے، کارگل کرتا ہے مشرف، اس مصیبت سے جان چھڑاتا ہے نواز شریف. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. تو اس کی وجہ سے کوئی نہ ہماری مذہبی جماعتوں کو معاملات کلیئر ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو یہ کٹی پتنگ ہے، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اب رہا اس کا سولوشن کیا ہے، اس کے لیے علیحدہ سے ایک پروگرام ہو سکتا ہے. میں نے آپ کی بات کو جو آپ نے سوال کیا تھا نا، میں اسے سیکنڈ کرتا ہوں. جو آپ نے نقشہ کھینچا ہمارا، ہم بدقسمتی سے ایسے ہی ہیں. یہ ہماری شکل یہی ہے، چاہے ہمیں بری لگے آئینے کے سامنے. لیکن اگر ہم اپنی شکل کو نہیں مانیں گے، ہم مستقبل میں اپنی اصلاح کو نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے.